السلام علیکم ناظرین، پہاڑوں کی سلطنت جولا پاکستان گلگت بلتستان سے پروگرام احوال گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں محمد سالم۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں الیکشن کی گہما گہمی ختم ہو گئی اور نئی حکومت کا قیام عمل میں آ چکا ہے، اور چیف ایگزیکٹو گلگت بلتستان خالد خورشید نے بحیثیت چیف منسٹر گلگت بلتستان جو ہے وہ باضابطہ طور پر پرفارم کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس وقت نئی جو صوبائی حکومت ہے اس نے اپنی ذمہ داریوں کو باضابطہ طور پر ذمہ داریوں کی انجام دہی جو ہے وہ شروع کی ہے، اور اسی طریقے سے قائد حزب اختلاف نے بھی اپنے حصے کا جو کام ہے وہ اس کی ادائیگی کا جو کام ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ اور یقیناً گلگت بلتستان میں اس وقت چیف منسٹر گلگت بلتستان جو ہے وہ تمام جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں، جو حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے ہو، جو حزب اقتدار سے تعلق رکھنے والے ہو، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو احباب ہیں، ان سے مبارکبادیاں وصول کر رہے ہیں۔ اور اس وقت چیف منسٹر ہاؤس اور چیف منسٹر آفس میں لوگوں کا تانتا بن گیا ہے، اور اس سے قبل خالد خورشید کے گھر میں بھی لوگوں کا تانتا بن چکا تھا۔ اقتدار میں آنے کے بعد چیف منسٹر نے باضابطہ طور پر سب سے پہلے اپنا جو آبائی حلقہ ہے، جو آبائی ضلع ہے، اس کا دورہ مکمل کیا ہے، اور اس وقت یقیناً چیف منسٹر اور اس کی ٹیم جو ہے جس میں وزراء، معاونین خصوصی، مشیر اور کوارڈینیٹرز سمیت جو اس کی جو ٹیم ہے وہ اس نے باضابطہ طور پر سر جوڑنا شروع کر دیا ہے، اور یقیناً اس وقت گلگت بلتستان کو جو درپیش جو مسائل ہیں، فوری حل طلب ہیں، جو نئی صوبائی حکومت نے ان مسائل کو ہر صورت میں ایڈریس کرنا ہے، اور اس وقت یقیناً نئی حکومت کے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے باضابطہ طور پر سر جوڑا ہے، کس محکمے کی ذمہ داری کس سیکرٹری کو دینی ہے، اور اس حوالے سے اس پر بھی سوچا جا رہا ہے۔ اور یقیناً نیا جو چیف منسٹر ہے ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے تمام احباب جو ہے وہ پر امید ہیں کہ نیا جو چیف منسٹر ہے وہ بہتر طریقے سے پرفارم کرے گا، اور بہتر طریقے سے جو گلگت بلتستان کو جو درپیش جو مسائل ہیں وہ حل کرے گا۔ اور یقیناً اس وقت گلگت بلتستان کو جو عبوری آئینی صوبہ ہے اس حوالے سے بھی نئی حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے، جو بجلی کا جو اس وقت شدید بحران ہے اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ بھی اس وقت گمبھیر صورتحال اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یقیناً نئی صوبائی حکومت کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، بے روزگاری سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، اس وقت گلگت بلتستان کے جو چیف کورٹ اور سپریم اپیلیٹ کورٹ میں ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے جو ایشوز ہیں نئی حکومت کو وہ بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً اس وقت بار اور بینچ جو ہے وہ پر امید ہیں کہ اس وقت گلگت بلتستان کو جو درپیش جو مسائل ہیں وہ حل کیے جا سکیں، اور اس حوالے سے یقیناً الیکشن کے گہما گہمی کے بعد جو نتائج سامنے آ گئے اس نتائج سے یہ آیا ہوا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے، اور وہ مینڈیٹ یقیناً جو مسائل ہیں ان کے حل کے حوالے سے ہے، اور اس وقت وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور اس وقت عمران خان جو ہے ملک کو درپیش جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو گلگت بلتستان میں خالد خورشید جو ہے بحیثیت چیف ایگزیکٹو اور اس کی ٹیم جو ہے گلگت بلتستان کو جو درپیش جو مسائل ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں تقریباً 800-900 سے زائد جو غیر سرکاری تعلیمی ادارے ہیں وہ گزشتہ دور میں بھی 7-8 ماہ تعلیمی ادارے بن رہے، اور اس کے بعد پھر چند روز قبل پھر صوبائی حکومت کی طرف سے، نگراں حکومت کی طرف سے اور محکمہ صحت کی طرف سے، گلگت بلتستان انتظامیہ کی طرف سے یہ تمام ہدایات جاری کر دیے گئے ہیں، تمام سرکاری اور غیر سرکاری تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں وہ ایک بار پھر جو ہے ان کا مستقبل جو ہے وہ مالی مستقبل بہت زیادہ پیچیدہ تر ہوتا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ جو تعلیمی اداروں کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور یقیناً صوبائی حکومت کو جہاں دیگر مسائل جو ہے وہ ان کے گلے پڑ گئے ہیں، وہاں گلگت بلتستان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والا جو شعبہ ہے، پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے جو مسائل ہیں وہ بھی گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً سابقہ حکومت نے اس حوالے سے ایک ڈیٹا انہوں نے لیا تھا، اور اس ڈیٹا کے حوالے سے سابقہ حکومت نے کہا تھا کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے جو مسائل ہیں، جو والدین کو جو درپیش مسائل ہیں، اس حوالے سے جو حکومت جو ہے اپنا ایک رول پلے کرے گی، لیکن ہم نے دیکھا کہ سابقہ حکومت جو ہے اپنے ان وعدوں کے اوپر جو ہے وہ ان وعدوں پر پورا نہ اتر سکی۔ تو گلگت بلتستان کی جو موجودہ حکومت ہے ان کو چاہیے کہ گلگت بلتستان کو جہاں دیگر ایشوز
کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں امید ہے کہ گلگت بلتستان کا جو نیا چیف ایگزیکٹو ہے، چیف منسٹر گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب، اور ان کی جو ٹیم ہے وہ فوری حل طلب جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو شخصیات ہیں، جو احباب ہیں، وہ گلگت بلتستان میں اس وقت جو مسائل ہیں ان کے نزدیک وہ کون کون سے مسائل ہیں جن کو نئی حکومت کو فوری طور پر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم انہی کی زبانی سننے کی کوشش کریں گے کہ وہ گلگت بلتستان کو درپیش جو مسائل ہیں وہ ان کے نزدیک کیا ہیں، اور نئی جو صوبائی حکومت ہے یا جو وفاقی حکومت ہے ان سے وہ کس حد تک کس طرح کے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو ذمہ دار احباب ہیں، جو عمائدین ہیں، ان سے ہم سننے کی کوشش کریں کہ وہ گلگت بلتستان کو جو درپیش مسائل ہیں وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس وقت جو فوری حل طلب مسائل ہیں وہ کیا ہیں، اور نئی صوبائی اور وفاقی حکومت سے کس طرح کے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ بینگ اے لا اسٹوڈنٹ، میں تو سب سے پہلے فوکس کروں گا کہ جوڈیشری کے اندر کے جو مسائل جو ہیں اس وقت، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان کی چیف کورٹ کے اندر اس وقت ججز کی تعداد کی کمی ہے، تو ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں کافی عرصے سے اس میں وہ خود بھی کوشش کر رہے ہیں، اور کیونکہ یہاں پر جس رفتار سے ان کے اوپر برڈن ہے اور اس کی ڈسپوزل کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے کوئی ہیلپنگ ہینڈز کا بندوبست کریں کہ ہمارے وکلاء میں سے یا جو بھی جس طریقے سے جس پروسیجر کے تحت وہ انڈکشنز کرتے ہیں فوری طور پر ججز کی تعیناتی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ سروس ٹریبیونل کے بارے میں تقریباً آپ نے سنا ہوگا، گزشتہ تقریباً 2-3 مہینے سے سروس ٹریبیونل خالی ہے، تو سرکاری ملازمین کے تمام کیسز جو ہیں وہ اس وقت پینڈنگ میں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر سب آرڈینیٹ جوڈیشری کے اندر دیکھیں تو جیسے کہ ہم اکثر یہاں پر اس چیز کو وہ فوکس کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں گلگت میں اس وقت بینکنگ کورٹ بالکل خالی ہے، نیب کورٹ بالکل خالی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اس وقت گلگت کے سیشن جج صاحب جو ہیں ان کے پاس مختلف قسم کے اتنا اوور لوڈ ہیں، وہ ایز ایٹ ٹائم جو ہیں اس وقت نیب کورٹ کے اختیارات ان کے پاس ہیں، بینکنگ کورٹ کے ان کے پاس ہیں، اور ساتھ ساتھ نارکوٹکس کے اختیارات ان کے پاس ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام جو وہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے، جس سے یہ ہوگا کہ وکلاء بھی ایکاموڈیٹ ہوں گے، نیچے سے ہمارے ججز کی پروموشنز بھی ہوں، تو اس طریقے سے یہ ہوگا کہ سپیڈی انصاف کا یہ راستہ جو ہے یہ کھل جائے گا لوگوں کے لیے۔ تو باقی یہ ہے کہ وکلاء کی حد تک یہ ہے کہ ہم کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میں زیادہ فوکس اپنی جوڈیشری اور جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے ہی کروں گا، تو وکلاء کے لیے یہ ہے کہ بہت ساری پراسیکیوشن لا اینڈ پراسیکیوشن کی جو پوسٹیں جو ہے پائپ لائن میں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ فوراً اس حوالے سے ان کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جوڈیشل معاملات سے ہٹ کے اگر اوورال سوسائٹی کے حوالے سے جو جی بی کے اس وقت چل رہا ہے سلسلہ، اس میں تو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل جن میں آپ دیکھیں اس وقت یہ پینڈیمک چل رہا ہے کرونا، تو اس کے حوالے سے ہاسپٹلز کو ویل ایکوپڈ کرنا چاہیے حکومت کو، جو اس وقت نئی حکومت آئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عموماً یہاں پر ہمارے ذریعے ہوتا ہے کہ ونٹر سیزن میں بجلی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، تو جو ہماری نئی منسٹری جو آئی ہے پاور ڈپارٹمنٹ کی، تو ان سے گزارش ہماری یہ ہے کہ سر دست ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں ان پہ ذرا توجہ دیں، تاکہ عوام کو جو ہے اس وقت یہ ہے کہ خصوصاً اس سردی کے موسم میں کہ بعض لوگ جو ہیں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں باہر سے مارکیٹ سے لکڑی خریدیں یا گیس وغیرہ خریدیں، تو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بہت سارے مسائل ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے ایڈوکیٹ سلیم صاحب کی زبانیں گلگت بلتستان کو درپیش مسائل سمیت جو اس وقت بار اور بینچ سے متعلق جو مسائل ہیں وہ بھی آپ نے جانا، اور یقیناً کسی زمانے میں بار اور بینچ میں فیمیل جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بالکل نہیں ہوتی تھی، اور سارے جو ہے میل ہی ہوتے تھے، چاہے بار کے اندر ہم جھانک کے دیکھیں یا بینچ کے اندر ہم دیکھیں، تو لیکن الحمدللہ اس وقت ہماری جو فیمیل جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بھی زندگی کے تمام شعبوں کی طرح بار اور بینچ میں بھی نمایاں ہے، اور اس وقت ہم خاتون ایڈوکیٹس کے ساتھ ہم موجود ہیں، اور یقیناً گلگت بلتستان میں خواتین نے بھی اپنی نمائندگی کو ہر شعبے میں یقینی بنایا ہے، اور ہماری جو خواتین کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے، اور یقیناً اس پوٹینشل کی وجہ سے گلگت بلتستان میں ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ترقی کا جو پہیہ ہے وہ حقیقی معنوں میں رفتار پکڑے گا۔ میں آپ کو شو میں ویلکم کہتا ہوں، تو آپ بحیثیت ایک خاتون وکیل
آپ گلگت بلتستان کے جو مسائل ہیں ان کو کس نظر سے دیکھتی ہیں، اور اس حوالے سے جب ہم بار اور بینچ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت کس طرح کے مسائل آپ دیکھ رہی ہیں؟ تھینک یو سر. سب سے پہلے یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو میں سمجھتی ہوں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کنسٹیٹیوشنل رائٹس نہیں ہیں. ہم کسی کنسٹیٹیوٹ کے اندر نہیں آتے ہیں. ایز اے لائر میں سمجھتی ہوں کہ نئی جو گورنمنٹ آئی ہے گلگت بلتستان کی اس کو سب سے زیادہ اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سیکیور ہو جائے کنسٹیٹیوشنلی. اس کے بعد جو لائرز کو فیس مسائل تھی ان پہ سر سلیم نے بہت اچھے سے روشنی ڈالا. اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں جو مسئلہ یہ ہے کہ انڈسٹریل زون نہیں ہے، یہاں پہ انڈسٹریز نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے جاب اپرچونیٹیز بہت کم ہو رہے ہیں. یہاں کی لٹریسی ریٹ آپ بہت سارے ڈسٹرکٹ میں دیکھیں گے کہ 90+ % ہے، لیکن یہاں کے لٹریٹ لوگ یا الٹریٹ لوگ جو ہے وہ برابر سمجھے جاتے ہیں کیونکہ جاب اپرچونیٹیز نہیں مل رہے ہیں جو لٹریٹ لوگ ہیں ان لوگوں کو. تو جاب اپرچونیٹیز کی طرف ہمیں ہماری گورنمنٹ کو فوکس کر دینی چاہیے، اپرچونیٹیز ہمیں مل جانی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ کیونکہ گلگت بلتستان پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پہ پہاڑوں پہ جو ماؤنٹینرز وغیرہ آ جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس ریسکیو کا جو ذرائع ہے ریسکیو 1122 کے وہ لمیٹڈ ہے. ایک تو لمیٹڈ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ویل ٹرینڈ نہیں ہے. جیسے کہ روڈ یہاں پہ کچے ہیں، نیچے سے دریا جا رہی ہے تو پھر کوئی دریا میں ڈوب جائے کوئی گاڑی خدا نخواستہ تو ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ہمارے پاس تیراکی لوگ نہیں ہوتے ہیں، اتنے ٹرین نہیں ہوتے کہ وہ ان کو ریسکیو کر لے. تو اسی طرح جی بی کی لوگوں کے جانی نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو سر تو بحیثیت ایک قانون دان آپ گلگت بلتستان کا جو سیاسی اور آئینی مستقبل ہے، جو اس وقت ایک ڈیمانڈ چل رہا ہے کہ عبوری آئینی شعبہ بنایا جائے، تو یہ کس حد تک یہ مطالبہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے خواہشات کے عین مطابق ہے، اور باقی مسائل کتنے اہم؟ سر کنسٹیٹیوشنل رائٹس کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ جو سٹیٹس عمران خان نے ووٹ سے پہلے ہمارے پرائم منسٹر نے جو وعدہ کیا، اگر یہ ہو سکتا ہے تو فی الفور اس پہ عمل ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتی کہ ایسا سچ ہو سکتا ہے ایز اے پروونس، کیونکہ متنازع علاقہ ہے ابھی تک اسٹل 1947 سے لے کے اب تک. اگر ہو سکتا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا ہے تو سر میں سمجھتی ہوں کہ جی بی میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی بحالی یقینی ہونی چاہیے. اسی طرح ہم سیکیور فیل کریں گے یہاں پہ. آپ بحیثیت ایک خاتون ایڈوکیٹ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس شعبے میں بھی خواتین کو آنا چاہیے؟ باقی شعبوں میں تو خواتین کی خاصی نمائندگی ہے، لیکن اب اس شعبے میں بھی جو نمائندگی ہے وہ کافی ہے یا ناکافی ہے؟ سر مجھے نہیں لگتا کہ اس شعبے میں فیمیلز کی تعداد جو ہے کافی ہونی چاہیے، بڑھنی چاہیے، اپرچونیٹیز ہونی چاہیے. کیونکہ اس لیے ابھی آگے نہیں آ رہی کہ کوٹے میں کمی ہے، کوٹے میں پھر اضافہ ہونا چاہیے، ہمارے لیے اس میں بہتری ہونی چاہیے. جی ناظرین، یقیناً ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساقی کے بقول گلگت بلتستان میں خواتین کے اندر بھی بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کے مختلف شعبوں کی طرح یہاں پر بار اور بینچ میں بھی خواتین اپنی صلاحیتوں کو بروکار لا رہی ہیں. اور یقیناً اس وقت جو ہم مسائل کا رونا رو رہے ہیں، اور اگر اسی طریقے سے میل ریپرزنٹیشن کے ساتھ اگر فیمیل ریپرزنٹیشن بھی ہر شعبے میں یقینی ہو اور معقول تعداد میں ہو تو انشاءاللہ یہ مسائل کم ہونے میں مدد ملے گی. صاحب، تو اس حوالے سے سر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے نزدیک گلگت بلتستان کو درپیش اس وقت فوری حل طلب مسائل کیا ہیں تاکہ صوبائی جو نئی حکومت ہے وہ ان مسائل کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرے؟ آپ نے بہت ہی اہم ایشو کو چھیڑا ہے. میرے حساب سے سب سے پہلے تو اس خطے کے باسی ہونے کے ناطے یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے حکومت میں ہے یا چاہے حکومت سے باہر ہیں، کہ ہم اپنے خطے کو ایک آئینی سیٹ اپ دلوائیں. اور اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ججمنٹ دی ہے اس میں ہمیں ایک پورا نظام وضع کیا ہوا ہے. گلگت بلتستان کے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت انکمپلیٹ جوڈیشری ہے. جوڈیشری کے اندر ہمارے چیف کورٹ میں 7 ججز کی پوسٹیں ہیں، جن میں سے 2 جج کام کر رہے ہیں. سپریم اپیلیٹ کورٹ میں 5 ججز کی اپروول ہے، جن میں سے 2 جج کام کر رہے ہیں. اور سپریم کورٹ میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ ججز جو نیچے سے گئے ہیں، تمام پیشیاں جو ہیں وہ انہوں نے ڈیل کی ہوئی ہوتی ہیں، وہ تمام کے تمام پچھلے 5 سالوں سے سینیڈائی میں پڑی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے چیف کورٹ کے اندر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، بہت زیادہ کھپ ہوتا ہے، ریٹ جورسڈکشن ہوتی ہے ان کے پاس. تمام معاملات جو ہیں چیف کورٹ کے اندر آتے ہیں. 2 جج ہونے کی وجہ سے کوئی بھی معاملہ صحیح طریقے سے نہیں نکل پا رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جوڈیشری کو کمپلیٹ کیا جائے، اور جوڈیشری کو کمپلیٹ ایسا نہیں کیا جائے کہ جیسے سابقہ ادوار میں جو سمری بیچ کے پولیٹیکل طریقے سے اس کو کیا جاتا تھا.
اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اپنے ججمنٹ کے اندر پورا ایک پروسیجر دیا ہوا ہے، جیسے پاکستان میں ہے جوڈیشل کمیشن کے تھرو، تو جوڈیشل کمیشن کو یہاں فل فور لاگو کرا سکتے ہیں وہ یہ اس طریقے سے کہ جس طریقے سے حکومت گلگت بلتستان اور وفاق نے الیکشن ایکٹ 2017 کو جس طریقے سے سپریم کورٹ کے ذریعے امپلیمنٹ کروایا، اسی طریقے سے جوڈیشل کمیشن کو بھی یہ لا سکتے ہیں، لا کر اس کے تھرو ججز کی کمپلیشن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے علاقائی مسائل بہت زیادہ ہیں، نہ روڈز ہیں، نہ بجلی ہے، اس خطے کے اندر پانی ہمارا سندھ تک استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ہم پانی کے جو سر پہ بیٹھ کے ہم اپنے لیے انرجی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سابقہ حکومتوں کی انتہائی نیگلیجنسی یا سست روی کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ صحت کے حساب سے آپ اسپتال میں جائیں گے تو آپ کو خود رونا آئے گا، نہ وہاں ڈاکٹر موجود ہوتا ہے، نہ وہاں ڈسپنسر موجود ہوتا ہے۔ جو ڈیوٹی پہ ڈاکٹر ہوتا ہے، ایمرجنسی کو آپ لے کر جائیں گے تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ صاحب گھر میں ہے، ہم کال کریں گے، آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ تو کوئی اور چھوڑو، پیراسٹامول کی ایک گولی بھی کسی بھی اسپتال سے، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں آپ جائیں، ایک پیراسٹامول کی گولی تک نہیں ملتی ہے یہاں پہ۔ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ خرید کے لوگوں کو لانا ہوتا ہے۔ یہ غریب علاقہ ہے، یہاں بہت زیادہ غربت پائی جاتی ہے، یہ لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے تو مطلب جتنا کام کیا جائے کم ہے، کوئی کام یہاں ہو نہیں پا رہا ہے۔ گلگت بلتستان کا جو نیا چیف ایگزیکٹو ہے، چیف منسٹر گلگت بلتستان خالد خورشید، وہ بھی قانون دان ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلی بار ایک قانون دان کو یہ منصب ملا ہے، تو آپ اس سے پرسنلی طور پر کس طرح کی توقعات رکھتے ہیں؟ ہمیں توقع نیک شگون رکھنا چاہیے۔ وکیل کے طور پر وہ ہمارے پاس یہاں آ کر بیٹھتا تھا، اس کی اچھی باتیں ہم سنتے تھے، اچھا جی اس کے خیالات بھی اچھے تھے، لیکن اقتدار میں بیٹھنے کے بعد جو ہے آدمی کے رویے چینج ہو جاتے ہیں، معاملات چونکہ وہ حکومت کے اندر ہوتے ہیں، حکومت میں کئی مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ بطور وکیل ایک قانون دان ہونے کے وہ علاقے کے مسائل کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے اور چاہے تو وہ بہتر طریقے سے حل کر سکتا ہے۔ آج جو بات کرنا چاہوں گا گریجویٹ کے مسائل کے حوالے سے، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے ریسنٹلی گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے ایک ایکٹ پاس کیا ہے کانٹریکٹ اینڈ کنٹینجنسی ایکٹ کے نام سے۔ اس ایکٹ کے بعد پچھلی گورنمنٹ نے کیا ہے، بالکل اس ایکٹ کے بعد ہونا کیا ہے، 6000 جو بندے ہیں کانٹریکٹ کنٹینجنسی والے، ان لوگوں نے ہونا ہے پرماننٹ۔ تو آپ ایکٹ میں پرماننٹ کیسے ہوں گے؟ 6000 کریشنز آئیں گی، وہ پرماننٹ ہوں گے تب تک جو ہمارے گریجویٹ بھائی ہیں، جو گریجویٹ ہو کے آئے ہیں مہنگی یونیورسٹی سے پڑھ کے بہت سارے پیسے لگا کے آگے آئے ہیں، 6000 کے پکے ہونے تک کم از کم یہ 5-6 سال کا عرصہ درکار ہے اس کے لیے، کیونکہ کریشنز 5-6 سال میں ہی 6000 کریشنز آئیں گی، تو 6 سال تک کسی کو جاب نہیں ملے گی، تو پھر گریجویٹ جائے گا کہاں؟ تو میں گورنمنٹ سے اس معاملے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ کم از کم کوئی ایسا میکینزم بنائے جس میں ہمارے گریجویٹس کے لیے، فریش گریجویٹس کے لیے بھی کوئی کوٹا مختص کرے، جیسے اب جو ہمارا ڈائریکٹ انڈکشن اور بائی پروموشن کا 50% بعض پوسٹوں میں ہے، اسی طرح اس کو یہ کرے 33% کرے، تو ینگ گریجویٹ بھی کسی طرح کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ ضرور ہوگا۔ اور دوسرا جو مین مسئلہ ہے میرے نظر میں آج کل، یہ ہے گریجویٹ جو سٹے مافیا ہے۔ اب کوئی پوسٹ آتی ہے، پوسٹ 17 گریڈ کی ایک پوسٹ آئی تھی پچھلے دنوں، جہاں میں نے ٹیسٹ دیا، کوئی ٹیسٹ لینے میں ان لوگوں نے 1.5 سال کا عرصہ لگایا۔ وہ ایک پروجیکٹ تھا EPI کے نام سے، 1.5 سال کے عرصے میں اس کا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا گیا۔ پہلی جو بندے گئے کورٹ میں، ان لوگوں نے کہا میں 7 گریڈ میں ہوں، 17 گریڈ میں لگایا جائے۔ اب 7 گریڈ کا بندہ 17 گریڈ مانگ رہا ہے، اس کی کوالیفیکیشن ہی 17 کی رہی ہے، تو وہ مانگ رہا ہے۔ اس کیس کو سننے میں 1.5-2 سال لگے۔ اب جب 2 سال بعد ہمارا ٹیسٹ ہوا، انٹرویوز اب آیا ہے، انٹرویو ہونے والا ہے، تو پروجیکٹ ختم ہو گیا، کیونکہ پروجیکٹ 2-3 سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے، 3 سال تو ان بندے نے سٹے میں ضائع کیا۔ اب جو ہم لوگ تھے، اب ہم PC4 کا انتظار کر رہے ہیں، کل PC4 آئے گا، PC4 کے بعد کیا ہوگا؟ PC4 آئے گا تو وہ پرماننٹ پوسٹیں ہوں گی، پھر وہ واپس FPSC چلی جائیں گی، پھر یہ 1 سے 1.5 سال لگے گا، تو گریجویٹ آخر جائے گا کہاں؟ گریجویٹ کے لیے کوئی تو راستہ ہونا چاہیے۔ اور ہمارے جو بھائی گریجویٹس ہیں، بیٹھے ہوئے بڑے محنت کر کے پڑھ رہے ہیں اسلام آباد، لاہور، پیسے ضائع کر کے، اب وہ پڑھ رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کل کیا ہونا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیسٹنگ سروسز جو ہے، مہنگی فیسیں لیتے ہیں ٹیسٹنگ سروسز، اس کے بعد یار رزلٹ جو بھی ہے، ایک بندہ 70 لیتا ہے، ایک بندہ 71 لیتا ہے، ڈسپلے کرو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ ڈسپلے کرتے نہیں ہیں، سیکریسی میں رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے رکھتے ہیں کل کو انہیں کسی کو فیور دینی ہوتی ہے، ان کا کوئی اپنا بندہ ہوتا ہے جس کو اوپر نیچے کرنا ہوتا ہے۔ اب میں نے ایک جگہ ٹیسٹ دیا، مجھے میرا سکور پتہ ہے کہ میرے 80 سکور ہیں، اب مجھے نہیں پتا دوسرے بندے کیا سکور ہے۔
اب دوسرے بندے کا مجھے کسی کا نہیں پتہ, اب وہ اپنے مرضی کے بندے کو 80 کر دیں گے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو گریجویٹس فیس کر رہے ہیں آج کل. یقیناً ناظرین, بھائی نے, دوست نے جو جس مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے, یقیناً یہ مسئلہ بار اور بینچ سمیت نئی جو صوبائی حکومت ہے ان سے بھی ریلیٹڈ ہے, اور جو بیوروکریسی ہے ان کو بھی اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ یہاں ہوتا کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. اور یقیناً یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, اس مسئلے کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ اس طرف ہوتی ہے, اور یقیناً یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے, لوگوں کی ایج کا مسئلہ ہے, لوگوں کا مستقبل کا مسئلہ ہے. اور جب عدل اور انصاف صحیح طریقے سے نہیں ہوگا تو نہ تو وہ تعلیم کسی کے کام آئے گی, نہ وہ عدلیہ کے جو ادارے ہیں وہ کسی کے کام آئیں گے. اور یقیناً اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں امید ہے کہ نئی جو صوبائی حکومت ہے اور جو بار اور بینچ سے تعلق رکھنے والے جو ادارے ہیں وہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان ایشوز کو بھی ضرور ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سب کو میں شو میں ویلکم کہتا ہوں. تو آپ کے نزدیک اس وقت گلگت بلتستان کے جو فوری حل طلب مسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسان علیم صاحب, آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں پہلی بار ایک پڑھے لکھے لوگوں کو گلگت بلتستان کے لوگوں نے الیکٹ کیا ہے, ووٹ دے کے اسمبلی کے اندر بھیجا ہے. تو ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے میرٹ کو انشور کریں گے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اور گلگت بلتستان کا بچہ جانتا ہے کہ پچھلی حکومتوں کے اندر میرٹ کی وائلیشن کی وجہ سے غریب کے کمپیٹنٹ بچوں کو نوکریاں نہ ملی اور بہت ساری ایک فرسٹریشن پائی جاتی ہے یوتھ کے اندر. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں خصوصاً سی ایم گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب سے کہ وہ میرٹ کو انشور کرے, چونکہ جب تک میرٹ نہیں ہوگا گلگت بلتستان کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے. سب سے اہم مسئلہ میرٹ کا ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ کا بہت اہم مسئلہ ہے گلگت بلتستان کے اندر. آپ کو پتہ ہے کہ کینسر ہاسپٹل تو بنا ہے لیکن وہاں پہ ابھی رن نہیں ہوا ہے. ہم یہ گزارش کریں گے نئی حکومت سے کہ کارڈک ہاسپٹل اور ساتھ میں ہیلتھ کا مسئلہ یہ کینسر کا ہاسپٹل کو فوراً رن کرے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے اندر میڈیکل کالج نہیں ہے, انجینئرنگ کالج نہیں ہے, فوراً ان کا قیام عمل میں لائے. اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ ایک اور مسئلہ ہے گلگت بلتستان کے اندر جوڈیشری کے اندر, ہائی جوڈیشری کے اندر گلگت بلتستان میں ججز نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے سپریم اپلیٹ کورٹ کے اندر ایک جج موجود نہیں ہے گزشتہ تقریباً 2-3 سال سے. وہاں پہ پھر یہ ہے کہ کیسز بہت سارے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں. تو فل فور وہاں پہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ججوں کی انڈکشن ہائی کورٹ کے اندر, سپریم اپلیٹ کورٹ کے اندر, سروس ٹرائبونل کے اندر یہ فوراً عمل میں لائے جائے. اور اس کے علاوہ سی پیک کے اندر میں یہ سٹریس کر کے میں کہنا چاہتا ہوں نئی حکومت کو کہ سی پیک کے اندر گلگت بلتستان کو نظر انداز کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے اندر یوتھ کے اندر خاص طور پر ایک فرسٹریشن پائی جاتی ہے. تو یہ وفاقی حکومت سے بات کر کے گلگت بلتستان کا جو ڈیو شیئر سی پیک کے اندر بنتا ہے یہ انشور کرے تاکہ گلگت بلتستان کے اندر امن ہوگی اور ان کو حصہ ملے گا اور ان کو اپنے رائٹس ملیں گے. تو سی پیک بھی بہتر طریقے سے آگے چلے گا اور گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ ہوگی. میرا یہ کہنا ہے. تو سر آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کے نزدیک اس وقت کس طرح کے مسائل جو ہے سر اٹھا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم صاحب, اس وقت ہماری اس علاقے کی شاید یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ قائد حزب اقتدار اور قائد حزب اختلاف دونوں ینگ ہیں اور دونوں شعبہ قانون سے وابستہ وکلاء صاحبان ہیں. اس لحاظ سے ہم امید یہ رکھتے ہیں ان سے کہ گلگت بلتستان اسمبلی جو آج تک برائے نام قانون ساز اسمبلی تو رہی ہے لیکن اس کا قانون سازی میں اس کا کوئی کردار ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. اس وقت سینکڑوں لاز ایسے ہیں جو شہری آئلی زندگی سے متعلق پاکستان بھر میں صوبوں کے اندر وہ صوبائی اسمبلیز نے ان پر قانون سازی کر کے وہ تمام صوبے میں وہ قوانین نافذ ہیں. یہاں گلگت بلتستان میں ایک یا دو جو صوبائی معاملات کے اندر جو ایشوز ہیں, سبجیکٹس ہیں, ان پہ ایک یا دو بڑی مشکل سے وہ بھی برائے نام قوانین جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ جو کارکردگی ہے قانون ساز اسمبلی کی وہ بالکل 95% نیل نظر آتی ہے. اس لحاظ سے ہم امید کرتے ہیں کہ قانون سازی کا عمل بڑا بہترین ہوگا اور جتنے بھی صوبائی سبجیکٹس پہ جو قانون سازی ہونی چاہیے, جو خلا موجود ہے قانونی لیکونہ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ قوانین یہاں پہ نافذ ہوں گے. بہتر طریقے سے یہاں پہ وہ بنیں گے قوانین صوبائی سبجیکٹس پہ, جس سے ہماری جو سماجی زندگی ہے وہ ڈسپلن میں آ جائے گی. اور اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ احتساب جو ہے اس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ کا سب سے بڑا نعرہ ہے. اور خالد خورشید صاحب اس حوالے سے یقیناً ان کی نیت جو ہوگی وہ بہت اچھی ہوگی. میرا مطالبہ یہ ہے کہ پچھلے 2000 سے آنورڈ کم از کم, اگر ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے بھی, 2000 سے آج تک جتنی بھی اسمبلی ممبران ہمارے یہاں پہ رہے ہیں ان سب کے اثاثوں کا
जायज़ा लिया जाना चाहिए, उन पर रिपोर्ट जुडिशल कमीशन के ज़रिए या नेब के ज़रिए या देकर कोई भी तहक़ीक़ाती इदारा है उसके ज़रिए उनके असासे जो हैं वो असम्बली में थे उससे पहले और उसके बाद जितना भी इजाफा हुआ उस पर छानबीन होनी चाहिए और ये पब्लिक होनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि उनके अवामी नुमाइंदों ने जो नुमाइंदे हैं वो कितने साफ़ और शफाफ तरीक़े से उन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। एक दूसरी बात यह है कि आइली और शहरी ज़िंदगी में, समाजी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि ट्रैफिक का एक बड़ा यहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है और इसमें रोड की जहाँ पे कुशादगी होनी चाहिए वहाँ ट्रैफिक के निज़ाम को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने के लिए ट्रैफिक लास और ट्रैफिक का जो अमला है वो हमें नज़र नहीं आता है जिस तरह शहरी देगर सूबों में और शहरों में नज़र आता है। इसको ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है और इससे आगे चल के जो सीवरेज का निज़ाम है गिलगित जो है वो आए दिन इसमें आबादी में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। गाँवों की आबादियाँ यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं, सेटलमेंट बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन सीवरेज का जो निज़ाम है वो इंतहाई इस वक्त उसकी सूरत नागफ्तबे है। जी नाज़रीन, आपने गिलगित बल्तिस्तान को जो दरपेश जो उलझे हुए मसाइल थे, यकीनन माजी में तमाम हुकूमतों ने अपने अपने हिस्से का काम करने की कोशिश की है लेकिन बहुत सारे मसाइल जो है वो हल नहीं कर सके हैं और अब भी जो है जो मौजूदा हुकूमत है इनको बड़े चैलेंजेस का सामना है। यकीनन जहाँ अदालतों के अंदर जो मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने के लिए उन्होंने जजों की तैनाती का जो मसला है वो उस मसले को सुलझाना है। उसके अलावा यहाँ पावर के क्राइसिस हैं, यहाँ बेरोज़गारी है, यहाँ हेल्थ के इश्यूज़ जो है वो बड़े गंभीर किस्म के हैं और इस तरीके से यहाँ बहुत सारे हर शोबे के अंदर बेहतरी लाने की गुंजाइश मौजूद है और तकरीबन जितने भी शोबे हैं, जितने भी वजारतें हैं, उन वजारतों के मातहत जितने लोग हैं उनकी सलाहियत कार में इजाफा करने की ज़रूरत है और उन लोगों से ज़्यादा काम लेने की ज़रूरत है। यकीनन इतने सारे जो हज़ारों की तादाद में गवर्नमेंट जो मुलाजमीन हैं वो सिर्फ तनख्वाहें लेने की हद तक अपनी हाज़िरी को ही यकीनी ना बनाएं बल्कि अपने सलाहियतों को डिलीवर करने की ज़रूरत है। जो लोगों के जो उलझे हुए मसाइल हैं उनको हल करने की ज़रूरत है। पिछली जो गवर्नमेंट थी यकीनन उनको ये दावा था, उनको ये घुमंड था कि वो बहुत बड़े लीडर्स हैं और ख़ासकर जो चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान थे साबिक, वो बहुत बड़े लीडर के तौर पर जो सामने आए थे लेकिन बाद में खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो अपनी सीट है उनको ना बचा सके और यकीनन इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान को जो दरपेश जो मसाइल हैं वो कमरों के अंदर बंद रहकर, लोगों से दूर रहकर ख़ुद को एक सुपीरियर किस्म की एक क्लास में दाखिल होने का एक जो घुमंड है उसको करने के बजाय लोगों से झुक के मिलना है, लोगों के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और अगर ये हुकूमत इनके पास चाहे 2.5 साल हैं या 5 साल हैं या 2 साल हैं, जितना भी इनके पास टाइम है और यकीनन इनको बेहतर हिकमत अमली के साथ एक थिंक टैंक यकीनन इनको ज़रूरत है कि ताकि वो उलझे हुए मसाइल हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। हर शोबे के अंदर इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान का वक्त इख्तिताम पज़ीर होता है। अल्लाह करीम हर घर गली महल्ला शहर सूबा मुल्क को शाद और आबाद रखे, आमीन या रब्बल आलमीन।